فاتحہ بنظر شہداء کربلا کو سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے دوسرے سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ 28ویں آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے، کنتم امواتا فاحیاکم، جبکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب کو پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ حیات انسانی کا مختصر تعارف ہے جو خالق و مالک نے اپنی کتاب میں کرا دیا کہ انسان کی زندگی کہ یہ نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا، پھر ایک دن آئے گا کہ یہ نہیں رہے گا، وہ اس کو موت دے دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، اور پھر اسے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں تو انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انسانوں کی وہ جماعت ہے کہ جس کا نظریہ یہ ہے، جس کا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اسی دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے جتنے دن ہیں وہ اس زمین پر گزارنے ہیں، لہٰذا جتنی لذتیں جمع کر سکتے ہو وہ کر لو، جتنے زبان کے چٹخارے مل جائیں اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی میں جتنا جمع کرنا ممکن ہو، جتنا سمیٹنا ممکن ہو، جتنی طاقت، جتنی دولت، جتنی شہرت، جتنی اقتدار کی قوت حاصل ہو جائے اتنا حاصل کر لو، اور اس حاصل کرنے میں صحیح اور غلط
جائز اور ناجائز اس کا خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسی دنیا کے اندر زندگی گزار کے یہیں ختم ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد نہ کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی قبر ہے، بس یہیں پر خاتمہ ہے۔ تو یہ انسانوں کی جماعت جن کا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں، ظاہر ہے کہ ان کی زندگی اسی دنیا میں سب کچھ جمع کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، حاضر نہیں ہونا کسی کے سامنے۔ دوسرے وہ مومنین کی جماعت ہے کہ جنہیں ہر قدم پر یہ خیال ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں اس دنیا میں ملی ہے، یہ زندگی نہ ہماری زندگی کا آغاز ہے نہ خاتمہ ہے، بلکہ حیات انسانی کا سلسلہ اس زندگی کے پہلے سے جاری ہے اور اس موت کے بعد تک جاری رہے گا۔ اس پوری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں گزارنا ہے، اور اس دنیا میں گزارنا، ذرا آپ متوجہ ہو چکے، ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھ دیں تو بات اچھی ہو۔ تو یہ زندگی جو اس دنیا میں گزارنی ہے، یہ کیوں ہے؟ کَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ ہم نے اس لیے رکھا کہ یہ دیکھ سکیں تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ایگزام ہے جو چل رہا ہے، اور یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے جہاں ہم سب موجود ہیں۔ ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہے، ہر ایک کا امتحان ہے جو چل رہا ہے۔ جب کسی کو یہ معلوم ہو کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ خود بھی کامیاب ہو جائے اور اس کا پیارا، اس کا محبوب بھی کامیاب ہو جائے۔ ہر باپ چاہتا ہے اس کا بیٹا کامیاب ہو، ہر استاد چاہتا ہے اس کا شاگرد کامیاب ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خود بھی کامیاب ہو اور جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ بھی ناکام نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ کامیابی کا معیار ہر ایک کے نزدیک الگ الگ ہے۔ جب کامیابی کی راہ سامنے آتی ہے تو ناکام کوئی نہیں ہونا چاہتا، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان خسارہ نہیں اٹھانا چاہتا، نقصان نہیں اٹھانا چاہتا۔ اب مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جتنے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں ان سب کا اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں، بلکہ بات کو یہاں سے ذرا سا اور آگے بڑھاؤں، اور ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے علامہ اقبال نے ایک بد دعا دی ہے نوجوانوں کو، جو ظاہراً بد دعا ہے لیکن حقیقتاً وہ دعا، وہ بد دعا کیا ہے؟ اقبال نوجوانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تو طوفان کی زد پہ آ جائے، زلزلے کی زد پہ آ جائے، آندھیوں کی زد پہ آ جائے، تو یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کیوں تجھے طوفان سے آشنا کر دے؟ اس لیے کہ تیری زندگی ایک ایسی پرسکون زندگی ہے کہ جس میں جیسے موجوں میں تلاطم ہوتا ہے ایسا کوئی تلاطم نہیں ہے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، پرسکون زندگی ہے، راحت سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ اور جب کسی کو راحت سے بھری ہوئی زندگی مل جائے تو راحت، سکون، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سکون مزید سکون چاہتا ہے، اور زیادہ راحتیں جمع ہو جائیں۔ ٹرین میں ایک انسان کھڑا ہوا ہے، بیچارے کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو اس کی چاہت ہوتی ہے اتنی سی جگہ مل جائے کہ دونوں پیر تو ٹک سکیں۔ اب پیر دونوں ٹکانے کی جگہ مل گئی تو اب چاروں طرف نظریں دوڑ رہی ہیں کہ ذرا سا اگر کہیں صرف ٹکنے کی جگہ مل جاتی، اتنی سی کہیں جگہ ہوتی، وہ اتنی جگہ مل گئی، بیٹھ گیا، تو اب اس کی کوشش یہ ہے کہ نہیں ذرا سا اطمینان سے میں، یعنی مزید راحت چاہتا ہے ہر راحت چاہنے والا۔ تو یہ غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، سکوت، ایک انجماد، ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے۔ لہذا اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایسا سکون جو تجھ کو غافل کر دے، ایسا سکون جو تیرے اندر سے حرکت
کو ختم کر دے، اس سکون سے کہیں اچھا ہے طوفان، کہ تو طوفان کی زد پہ آ جائے۔ اس لیے کہ جب انسان طوفان کی زد پہ آ جاتا ہے، آندھیوں میں گھر جاتا ہے، تو اب یہ بیٹھا نہیں رہتا، یہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی قوت سمیٹتا ہے، اپنا اثاثہ سمیٹتا ہے، اور اس طوفان کے مقابلے کے لیے اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں ایسا سکون جو تجھے غفلت عطا کرے، اس سے بہتر ہے کہ تو طوفان کی زد پہ آ جائے، تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تاکہ ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو، تو بیٹھا نہ رہے، کھڑا ہو جائے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے، طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیرا حوصلہ بڑھتا چلا جائے۔ اور اب آگے راز بتا دیا کہ راز کیا ہے، کہتے ہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو یہ تجھے جو سکون میسر آ گیا، یہ تیری زندگی میں جو بے حسی آ گئی، بے شعوری آ گئی، غفلت آ گئی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ یہ کتاب جو تجھے دی گئی تھی، یہ قرآن جو تجھے دیا گیا تھا، یہ قرآن خوانی کے لیے نہیں دیا گیا تھا، صرف یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، کہ تو وجہ کیا؟ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تجھے کتاب خواں بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، صاحب کتاب بننے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد، اور اس سے بہتر ایک صلوات پڑھیں تو بات آگے بڑھے۔ تو کتاب خواں کون ہے؟ جو کتاب پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے اس نے کتاب کا حق ادا کر دیا۔ صاحب کتاب کون ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب کو میرے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کتاب میں میری نجات کا سامان ہے، اس کتاب میں میری نجات کا راستہ ہے، اس کے اندر جو ہدایات ہیں وہ میرے لیے ہیں، اس کا مخاطب میں ہوں، اس کا ہر پیغام میرے لیے ہے۔ اور جب وہ اس حقیقت کو سمجھ کے آگے بڑھتا ہے تو اب یہ کتاب آواز دیتی ہے ثم الیہ ترجعون، کہ تجھے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یعنی زبان سے مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ زبان سے اس بات کا اقرار تو کر رہے ہیں کہ ہمیں پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا۔ اکثریت کا حال یہ، اکثریت کا حال یہ کہ زبان محدود، زبان تک یہ عقیدہ محدود ہے، یہ عقیدہ کتاب سے نکل کر، قرآن سے نکل کر عملی زندگی میں نہیں آ پاتا۔ میں جلدی باتوں کو عرض کرتا ہوں اور کبھی کچھ مثالوں کے ذریعے سے آسان ہو جاتی ہے بات۔ ایک امیر شہر کا انتقال ہو گیا، بہت بڑی شخصیت، اب سارا شہر جنازے میں شریک ہے، اس لیے کہ بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے۔ بالکل جب دفنانے کے لیے بالکل قبر کے قریب پہنچ گئے تو ایک شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا بھائی ٹھہرنا، رکنا، ذرا ابھی سپرد خاک نہ کرنا، ایک مرتبہ مجھے ان کی صورت دکھا دو، ایک مرتبہ میں دیدار کر لوں۔ اب لوگوں نے کہا کوئی بڑا عزیز دوست ہوگا، کوئی رشتہ دار ہو گیا، یہ دیر سے آیا ہے، رہ گیا بیچارہ، کہا آئیے آپ آگے آئیے۔ اس نے کہا بھائی ذرا ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، ایک مرتبہ مجھے دیکھنے دو۔ کفن ہٹایا گیا، اس نے خطاب کر کے کہا بھائی جا رہے ہو؟ بس جانے سے پہلے اتنا بتا دو کہ جس جھوٹے مقدمے میں مجھے پھنسا کر 20 سال دنیا کی عدالت میں کھڑا رکھا، وہ زمین کے کاغذات ساتھ لیے جا رہے ہو یا یہی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور اتنا اور بتا دو، میں تو بک گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، مگر کسی طرح میں نے دنیا کی عدالت کا سامنا کر لیا، تم اتنا بتا دو کہ اس کی عدالت کا سامنا کیسے کرو؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ اصل مسئلہ، اللہ صلی اللہ محمد، یہ اصل مسئلہ ہے کہ انسان جب اس عقیدے پر دل کی گہرائیوں سے یقین کامل رکھے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ صرف زبان تک نہ رہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، بلکہ یہ عقیدہ، اسی لیے اسلام بار بار دعوت دیتا ہے، بار بار پکارتا ہے۔ اسلام کہیں ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں، اس دنیا کو ترک کر دیں، اس لیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی یہ دنیا ہے، اسی دنیا کے ذریعے سے آخرت حاصل کرنی ہے۔
لہذا دنیا کو برتتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا سے گزرتے ہوئے، دنیا سے ثابت قدم اپنی زندگی کو لے جاتے ہوئے آخرت کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں میں جملہ ایک کہنے جا رہا ہوں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، بہت شاداب سماعت ہیں، اور میں اس بات کا بھی مجھے علم ہے، احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے یہاں تشریف فرمائیں، لہذا بہت طویل گفتگو نہیں ہوگی، لیکن جتنی دیر گفتگو ہو آپ اب سمجھ چکے کہ میں کس طرح کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور کس طرح کی گفتگو مجھے کرنی ہے، مگر ایک مرحلے تک لانے کے لیے دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے، بہت توجہ، ہاتھ سے دنیا نکل جائے یہ اسلام کی چاہت نہیں ہے، ہاتھ میں رکھو دنیا، مگر ایک جملہ اگر آپ کے صحیفہ دل پہ نقش ہو جائے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں میں اگر محفوظ رہ جائے تو میرے لیے نجات کی ضمانت ہے۔ ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، پھر دوہرا رہا ہوں، ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، دل سے دنیا نکل جائے تو انسان ولی ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہاتھ سے دنیا نکلے، ہاتھ میں دنیا رہے مگر دل میں دنیا نہ رہے، تاکہ اس آقا سے زندہ تعلق پیدا ہو جائے جو یہ کہتا نظر آیا، جا کسی اور کو دھوکہ دینا، اے دنیا علی نے 3 مرتبہ تجھے طلاق دے دی۔ لہذا دل میں دنیا کی یہی چاہت ہے اسلام کی، بار اللہم صلی علی محمد۔ تو اصل مسئلہ دیکھیے، آج مسلمان کا مسئلہ کیا ہے، مسلمان کا آج مسئلہ کیا ہے، اسے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا، کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، خود قرآن کریم نے چیلنج کر دیا اس بات کو کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب انسان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیا ادا کر سکتا؟ اس کے بس میں ہے شکر ادا کرنا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ذرا تصور کریں، سامنے کی مثال دوں تاکہ بات واضح ہو، ایک لقمہ دہن تک جانے کے لیے کتنی قوتیں ہیں جو قدرت نے ہماری خدمت میں لگا دی۔ سب سے پہلے اس کو مس کیا، لقمے کو ہاتھ لگایا تو سب سے پہلے ان انگلیوں نے پیغام دیا گرم بہت ہے، ابھی نہ کھانا۔ پھر ذرا غور کریں، اگر ان انگلیوں میں لچک نہ ہو تو لقمہ پکڑ نہیں سکتا، اگر اس کوہنی کے اندر فولڈ ہونے کی صلاحیت نہ ہو تو لقمے کو دہن تک نہیں لا سکتا۔ اور پھر کتنی لیبوریٹریز ہیں کہ جن سے گزر کے ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ گلے سے اترنے میں کتنی لیبوریٹریز ہیں قدرت کی کہ جہاں سے یہ ہو کے گزرتا ہے۔ کہ ایک ذرا اس کو اٹھایا تھا تو آنکھ نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بال ہے، اس کے اندر تنکا ہے، یہ منہ میں لانے کے لائق نہیں ہے۔ ذرا اور قریب آیا تھا تو اس قوت شامہ نے، ناک نے، سونگھنے کی صلاحیت نے بتایا بدبو آ رہی ہے، اس کو منہ کے اندر نہ رکھنا۔ ذرا سا منہ میں رکھا تھا تو زبان نے بتایا کڑوا بہت ہے، گرم بہت ہے، نکال دو۔ تو کتنی قوتیں ہیں جو اس نے لگا دی۔ جس نے اتنی قوتیں ہمارے لیے صرف کر دی، ہمارے لیے وقف کر دی، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ زندگی، اپنی اس زندگی میں سے 17 منٹ ہر دن اس کی خدمت میں حاضر ہو کے ان نعمتوں کا اتنا شکر تو ادا کر لیں؟ تو بس عزیزو، ایک اور جلدی سے بات آ رہی ہے تو زبان پہ آئی جا رہی ہے، وہ بھی عرض کر دوں۔ دیکھیں ایک بہت بڑی شخصیت آپ گوگل کریں گے، میرے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا نام ہے ایرسٹوٹل اونیسس۔ ایرسٹوٹل اونیسس ایک شخص تھا کہ جس کا بڑا شہرہ ہوا، بہت بڑا تاجر، اپنے وقت کا سب سے بڑا تاجر قرار پایا، اور اس کی زیادہ شہرت اس وقت ہوئی، اخباروں میں اس کا نام بہت آیا، ہر جگہ۔ وہ اس وقت ہوا کہ جب جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اس کا جب قتل ہو گیا، جان کینیڈی کا، تو اس کی بیوہ سے کس کی شادی ہو، یہ ایک بہت بڑا میڈیا میں ایشو چل رہا تھا۔ اس وقت ہزاروں رشتے اس تک پہنچے، اس نے اس شخص کا رشتہ قبول کر لیا تو بڑی شہرت ہوئی کہ اتنا بڑا تاجر اور اتنی بڑی ملکہ حسن، اس نے
انتخاب کر لیا اس کا. اس وقت اس کا انٹرویو لیا کچھ لوگوں نے, کچھ چینلز ہیں, بہت توجہ سے سنیے گا, نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے خاص طور سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ذرا سا احساس پیدا ہو. اس کا انٹرویو لیا گیا اور اس سے یہ پوچھا سوال کرنے والوں نے, آج آپ اس منزل پر ہیں, کتنے جہاز ہیں جو سمندر میں آپ کے کھڑے ہوئے ہیں, دنیا کے ہر ملک کے اندر آپ کا بزنس ہے, آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے انسان کہ ایک ذرا سا اس کو طاقت حاصل ہو جائے, دولت مل جائے تو فرعونیت کا دعویٰ کرنے لگتا ہے, نمرود بن بیٹھتا ہے, بھول جاتا ہے. لہذا اس سے سوال کیا, آج آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ اس نے جو جواب دیا وہ ہیڈ لائنز میں چھپا. اس نے کہا میں اپنے آپ کو وہاں پاتا ہوں کہ پلک جھپکنے کی مدت میں دنیا کے جس گوشے سے, جس کونے سے جو نعمت چاہوں میں اپنے دسترخوان پہ کھینچ لاؤں, اتنی دیر نہ لگے کہ پلک جھپکنے کی مدت میں لے آؤں. بات آئی گئی ہو گئی, وقت گزر گیا, اس کی شہرت بڑھتی گئی, اس کی طاقت بڑھتی گئی, اس کا بزنس اور زیادہ بڑھتا گیا, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اب یہ ضعیف ہو گیا, اب یہ بیمار ہو گیا, اور اس کو ایک بیماری ہوئی. وہ بیماری, یہ جو ہماری مسلس ہے نا, یہ جو پلک جھپکتی ہیں, یہ پلک کیا قدرت کا انتظام ہے, کیسا انتظام ہے قدرت کا کہ ایسا وائپر آنکھوں کے شیشے پر لگا دیا کہ اگر یہ نہ جھپکے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے, دیکھنا مشکل ہو جائے. لہذا یہ 17,000 مرتبہ 24 گھنٹے میں یہ پلکیں ہم جھپکتے ہیں اور آنکھوں کے شیشے پہ خراش بھی نہیں آنے پاتی. اسے بیماری یہ ہوئی کہ یہ مسلس جو یہاں کا تھا اس میں خرابی آ گئی, طاقت نہیں رہی, اور اب آنکھیں کھولنے پہ قادر نہیں رہا. لہذا اب اس کو جب آنکھ کھولنی ہوتی تھی تو ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم تھی, اس کو یہاں پہ ٹیپ لگا کے وہ چپکاتے تھے, بار بار ڈراپس ڈالنے پڑتے تھے آنکھ میں. اس وقت پھر اس کا انٹرویو ہوا اور اس سے پوچھا, بڑے کامیاب لوگ ہیں, ان پر ایک ڈاکومنٹری تیار ہو رہی تھی, تو اس سے سوال کیا کہ آج آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں, جبکہ آج تو اور زیادہ طاقت بڑھ گئی, اور زیادہ دولت بڑھ گئی. اس نے کہا آج مجھ پر حقیقت واضح ہو چکی ہے, کہا میں اپنا پرانا بیان واپس لیتا ہوں اور آج میں بتاتا ہوں میں اپنے آپ کو کہاں پاتا ہوں. کہا میں اپنے آپ کو آج یہاں پاتا ہوں کہ کوئی میری ساری دولت لے لے اور بس اتنی طاقت دے دے کہ اپنی پلکوں کو اپنی مرضی سے جھپک سکوں. غور کر رہے ہیں؟ تو انسان کو نعمت کا احساس نعمت کے چھننے کے بعد ہوتا ہے. جب تلک یہ دانتوں کی چکی چل رہی ہے اس وقت تک احساس نہیں کہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے. جب یہ گرنے لگیں تب پتہ چلتا ہے. جب تک بینائی موجود ہے, جب تک ہر چیز دیکھتے چلے جائیں. تو مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ کہ نعمتیں اس نے اتنی عطا کر دی کہ ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا, ممکن نہیں اس کے لیے. اور ان نعمتوں کے بدلے میں اس نے کیا چاہا؟ اس نے کہا اپنے مقصد سے ہٹنے نہ پانا زندگی میں. بہت توجہ رکھیے گا, اپنے مقصد سے ہٹنے نہ پانا. جب کوئی شے اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو بنانے والے کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے, اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی. سامنے کی مثال دوں گا جو ہمیشہ دیتا ہوں. یہ قلم ہے جو جیب کی زینت بنا ہوا ہے. قلم کا کام ہے لکھنا, اس کا مقصد ہے لکھنا. جب تک یہ لکھ رہا ہے جیب کی زینت بنا, لکھتے لکھتے رک گیا تو پہلے انسان 2-4 جھٹکے دیتا ہے کہ شاید اپنے مقصد پر پلٹ آئے, اور پھر بھی واپس نہ آئے تو کبھی ہارڈ سرفیس پہ چلاتا ہے, دیوار پہ چلاتا ہے, اور آخر میں گاربیج میں ڈال دیتا ہے کہ تو جیب کی زینت بننے کے لائق نہیں, اس لیے کہ تو نے اپنا مقصد کھو دیا. بالکل اسی طرح بندہ جب بندگی کے دائرے سے نکلنے لگتا ہے تو پہلے خالق اسے آزمائش کے جھٹکے دیتا ہے کہ شاید واپس پلٹ آئے, اور اگر پھر بھی واپس نہ آئے تو آواز آتی ہے جا
اب تو اس لائق نہیں رہا کہ تجھ سے کلام بھی کیا جائے، تجھ سے خطاب بھی کیا جائے۔ اور قرآن پکار کے کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ اب یہ خود سے غافل ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خود سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کو خود سے غافل، متوجہ ہے نا؟ ذرا ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ جس سے اندازہ ہو کہ کتنی دیر آپ کعبے میں علی کی ولادت دیکھ لو، کعبے میں علی کی ولادت دیکھ لو، مسجد میں علی کی شہادت دیکھ لو، کعبے میں علی کی ولادت دیکھ لو، مسجد میں علی کی شہادت دیکھ لو۔ مسلمانوں کو علی سمجھ میں آتا ہی نہیں، مسلمانوں کو علی سمجھ میں آتا ہی نہیں، ان کو تو فتح لگانے کی حاجت دیکھ لو۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو غفلت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ غفلت اپنے آپ سے، دیکھیے بہت توجہ کیجئے گا، کیا کہا کہ جب بندہ رب سے غافل ہو جائے تو اللہ سزا کیا دیتا ہے کہ اس کو اسی سے غافل کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کو اسی سے غافل کرنا کیا ہے، اس پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ارباب فہم و دانش موجود ہیں، اہل علم تشریف فرمائیں، آواز دور تک جا رہی ہے۔ یہ خود سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کو اسی سے غافل کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے ہوش نہیں رہتا، بال بکھرے ہوئے ہیں بنا لوں، یہ خیال نہیں رہتا، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے بدل لینا چاہیے، یہ احساس نہیں ہوتا، بیمار ہو گیا طبیب کے پاس چلا جاؤں، یہ توجہ نہیں کرتا، کیا یہ مطلب ہے؟ نہا لوں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کہا نہیں یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ خود سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام تر توجہات کا مرکز اس کا جسم بن کے رہ جاتا ہے۔ بالوں کے لیے بہترین شیمپو ہو، کپڑا ایک سے ایک عمدہ ہو، خوشبو ایک سے ایک قیمتی ہو، ذرا سا اگر بدن پہ ایک دانہ بھی ہو جائے تو طبیب کے پاس دوڑتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں، مگر کہیں کوئی بڑی بیماری نہ ہو گئی ہو، ہر چیز کا خیال رہتا ہے، مگر ساری توجہ جسم کی طرف ہو جاتی ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں صرف جسم نہیں ہوں بلکہ اس جسم کے اندر ایک اور گوہر ہے، وہی گوہر آبدار مجھے قیمتی کرتا ہے جس کا نام روح ہے۔ یہ روح کو بھول جاتا ہے اور جسم کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، یہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، یعنی اسے اپنی تخلیق کا مقصد یاد نہیں رہتا۔ اب مقصد تخلیق کیا ہے؟ بہت توجہ، تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس نے بتا دیا تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو فراموش نہ کرنا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب میں اس پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ باتیں پہنچ رہی ہیں، آپ بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ میں۔ کیا کہا؟ ہم نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، تو بات واضح ہوئی، ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ عبادت کے لیے۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جو عبادت کا محدود تصور ہمارے ذہن میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ کہ عبادت کا مطلب جیسے ہی لفظ عبادت زبان پہ آیا، ذہن میں کچھ نقوش ابھرے، حاشیہ خیال میں کچھ تصورات آئے، عبادت یعنی مسجد، مصلی، تسبیح، تلاوت، اور پیدا کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے۔ جیسے ہی میں نے کہا عبادت، آپ نے کہا مسجد، مصلی، یعنی عبادت محدود کر دی ہم نے مسجد اور مصلی تک۔ اگر مفہوم عبادت یہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے۔ تو اب مجھے ایک پیغام دینے دیجئے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، مسجد سے قدم باہر نہ نکلنے پائے، مصلی سے پیر ہٹنے نہ پائے، ہاتھ سے تسبیح چھوٹنے نہ پائے، آنکھوں کے آگے سے قرآن کریم ہٹنے نہ پائے، اس لیے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کا مطلب ہے تلاوت، مسجد، محراب، مصلی، تسبیح۔ تو اگر میں یہ کہہ کے چلا جاؤں کہ بھئی ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا تجارت نہ کیجیے گا، عبادت کے لیے پیدا ہوئے، ملازمت نہ کیجیے گا، عبادت کے لیے پیدا ہوئے،
زراعت نہ کیجیے گا، سیاست نہ کیجیے گا، کچھ نہ کیجیے گا، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیا آپ میری اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ بھائی کل سے نہ تجارت کرنی ہے، نہ زراعت کرنی ہے، نہ عبادت کرنی ہے، نہ سیاست کرنی ہے، بس عبادت کرنی ہے؟ اور عبادت کا مطلب کہ بس میں بیٹھ جاؤں ایک جگہ، قابل قبول ہے یہ بات؟ کہ نہیں، بلکہ آپ کہیں گے بھائی آئندہ ان کو نہ بلائیے گا، بہکی بہکی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی ہماری زندگی میں زراعت بھی ضروری، تجارت بھی ضروری، سیاست بھی ضروری، ملازمت بھی ضروری، اور مقصد زندگی کا عبادت ہے۔ تو حل کیسے نکلے؟ بڑی آسان سی بات ہے، اگر غور کریں، یعنی قرآن آواز یہ دے رہا ہے، خالق بتا یہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا تجارت کو عبادت سمجھ کے کرنا، ملازمت کو عبادت سمجھ کے کرنا، سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا۔ جب ان سب چیزوں کو عبادت سمجھ کے کرو گے تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا۔ نہیں، مجھے جملہ کہنے دیجئے، قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اللہ کو یاد کر لینا عبادت نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی اللہ کو نہ بھولنے کا نام عبادت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جب اس مرحلے پر زندگی پہنچ جائے کہ ہر لمحہ مقصود رضا الہی ہو، جب انسان اپنے مقصد کو واضح رکھے، تو اب اس کی زندگی اس اعتبار سے گزرتی ہے، اب اس اعتبار سے نہیں، آپ کے ذہن قریب آ جائیں، اب اس اعتبار سے زندگی گزرتی ہے کہ اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے عبادت ہونے کی ذمہ داری قرآن کریم لیتا ہے۔ اور جب بندہ میدان میں آ کے تلوار چلاتا ہے تو ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ بستر پر لیٹ جائے تو اس کا سونا عبادت ہو جاتا ہے، یہ میدان میں آ جائے تو اس کا تلوار چلانا عبادت ہو جاتا ہے۔ اس لمحے یہ ہے وہ عظیم شخصیت جو تمہارے لیے نمونہ عمل ہے کہ تمہیں اس مرحلے تک پہنچنا ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنتا چلا جائے۔ مگر کیا یہ آسان ہے؟ یہ آسان نہیں۔ آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم کس مرحلے پر ہیں؟ دیکھیے، ابھی آپ نے رسول اللہ کی سیرت کے جلسوں میں شرکت کی ہوگی، میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں آج ہم کہاں ہیں۔ پیغمبر کے سیرت نگاروں میں ایک سیرت نگار گزرے پنڈت لکشمن پرساد۔ تھکے تو نہیں آپ؟ عرض کر دوں نا، تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گفتگو کو۔ ایک صلوات ایسی پڑھیے جس سے مجھے اندازہ پیغمبر کے انہوں نے پیغمبر کی بڑی پیاری سیرت لکھی، اور وہ سیرت یہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے گا اور اپنے آپ سے ہم سوال کریں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، میں جس نبی کا امتی ہوں کیا میں نے اس کی سیرت پہ کوئی ایک کتاب پڑھی ہے؟ پیغمبر کی سیرت پہ ایک کتاب کوئی پڑھی ہے؟ جن معصومین کا میں ماننے والا ہوں کیا ان معصومین کی سیرت پر اتنی کتابیں علماء نے اتنی محنت کی، کوئی یہ کتاب میں نے پڑھی؟ میں جواب نہیں آپ سے مانگ رہا کہ آپ مجھے جواب دیں، آپ اپنے آپ کو ہی جواب دیں، اور یہ جواب یہ ہوگا، بہترین جواب یہ ہے کہ آج اس فرش مجلس سے یہ تہیہ کر کے، یہ وعدہ کر کے، مجھ سے نہیں اہل بیت سے، کہ ہماری اتنی زندگی گزر گئی لیکن اب تک آپ کی سیرت پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی، میں کامیاب سمجھوں گا اس مجلس کو اگر میرے سننے والوں میں سے چند بچے بھی یہ ارادہ کر کے اٹھیں، یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم ایک نہ ایک کتاب کم سے کم اہل بیت کی سیرت پہ لازماً پڑھیں گے۔ تو یہ کتاب لکھی، موقع ملے آپ کو تو ضرور پڑھیے گا، آن لائن موجود ہے، عرب کا چاند، بڑی پیاری سیرت پیغمبر کی۔ اور یہ سیرت کی کتاب جب آئی، منظر عام پہ آئی، تو علمی، ادبی، مذہبی تمام حلقوں میں گئی، بڑی قبولیت ہوئی، یہ کتاب بڑی پسند کی گئی، لوگوں نے اس کو خطوط لکھے کہ بھئی تم نے غیر مسلم ہو کے اتنی پیاری سیرت لکھی پیغمبر کی۔
ایسا لگتا ہے واقعا بعض مقامات ایسے ہیں پڑھتے ہوئے کہ یہ لگتا ہے جیسے چراغ روشن کر کے رکھ دیے ہوں، اتنی خوبصورت. تو اس کو ایک صاحب نے خط لکھا، ایک جوان نے. اس نے اس سے سوال کیا کہ بھائی جب تم پیغمبر کی سیرت سے، شخصیت سے اتنا متاثر ہو کہ تم نے غیر مسلم ہو کے نبی کی شان میں کتاب لکھی، تو تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ تم مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ ایمان کیوں نہیں لیا؟ اس کا جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ جواب اس کتاب کے 3rd یا 4th ایڈیشن میں پیج نمبر 5 اور 6 پہ تفسیری خط ہے، اس کا کچھ حصہ انہوں نے وہاں پہ چھاپا ہے. میں اس کے 3-4 جملے آپ کو سناتا ہوں. اس نے لکھا، آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب تم نبی کی سیرت، شخصیت، تعلیمات، اخلاق، کردار اتنا ان سے متاثر ہو تو تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی میں مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میرے قدم رک جاتے ہیں. میں بڑی حسرت سے مسجد کے اندر نمازیوں کی صفوں کو دیکھنے لگتا ہوں. میری پیشانی سجدہ کرنے کے لیے مچلنے لگتی ہے اور میرے دل کی گہرائیوں سے آواز آتی ہے کہ تیری نجات کا سامان یہی موجود ہے. پاکیزہ فضا، نورانی ماحول، عبادت، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، ہر ایک عبادت میں مصروف ہے. کہ یہ سب دیکھ کے میرے اندر سے بھی آواز آتی ہے کہ بس یہی تیری نجات کا سامان ہے. مگر بہت توجہ کہ مگر جب میں مسجد سے چند قدم آگے بڑھتا ہوں اور مسلمانوں کو ان کی عملی زندگی میں دیکھتا ہوں، ان کے بازاروں میں دیکھتا ہوں، چوراہوں پر دیکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے اور کعبے کا طواف کر لینے سے کوئی فرشتہ بن سکتا تو یہ سب کے سب فرشتے ہوتے. لیکن جب میں ان کی سیرت کو نبی کی سیرت سے ملاتا ہوں تو میرے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ افسوس، ان کے جسم تو مسلمان ہیں مگر ان کے دل آج بھی کافر ہیں. اور جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے جواب ملتا ہے کہ میرا جسم تو کافر ہے مگر دل مسلمان ہے. اور میں انہیں دیکھ کر اپنے آپ سے یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو میں کافر ہی اچھا ہوں. ایک غیر مسلم نے آئینہ دکھایا ہے، ایک غیر مسلم نے بتایا ہے کہ تم اپنی عملی زندگی میں کیا ہو. اگر اجازت دیں تو دست ادب جوڑ کے میں نے کیا عرض کیا کہ ثم الیہ ترجعون، پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. ذرا آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو مجھے یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ گویا آواز آ رہی ہو، میدان محشر میں سب جمع ہیں اور اس وقت جب خالق کائنات پوچھ رہا ہے بعض لوگوں سے کیا تم تک پیغام نہیں پہنچا تھا، میرا قرآن نہیں آیا تھا، میرے نبی نہیں آئے تھے، پھر کیوں تم ایمان نہیں لائے؟ تو عجب نہیں ان میں سے بہت سے لوگ یہ جواب دیتے نظر آئیں کہ تیرے نبی کی شخصیت سے ہم متاثر تھے، تیرا قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا تھا، قرآن اپنی طرف کھینچتا تھا، مسلمان قرآن سے دور کر دیتے تھے. ان کی زندگی دیکھ کر، ان کی پریکٹیکل لائف دیکھ کے میں دور چلا جاتا تھا. لہٰذا لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے ہم کس کے چاہنے والے. دیکھیے اب ذرا سے یہاں سے آگے بڑھوں. میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اکرم کی سیرت پر چل کے اگر کوئی منزل کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے اس شخصیت کو دیکھنا ہوگا کہ جو نبی کی سیرت پہ چل کے کمال کی اس منزل تک پہنچے کہ پیغمبر اکرم خود انسان کامل کی سند دیتے ہوئے نظر آئے اور کامیابی کی ایسی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے گئے کہ سر پہ ضربت لگی تو کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یا علی آپ کب کامیاب نہیں تھے؟ آپ تو زندگی کے ہر لمحے میں کامیاب تھے، لیکن وقت آخر سر پہ ضربت کھا کے یہ پیغام دینا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ دلیل تھی کہ زندگی کے کسی ایک شعبے میں کامیاب ہونے کو کامیابی نہیں کہتے. جس کی زندگی کا ہر لمحہ کامیاب ہو وہ کامیاب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے. اب اگر ایک
زندہ تعلق آقا سے پیدا ہو جائے. آخر کلام، مجھے احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، مگر بس اتنا، ذرا غور کریں ہمارا امیر المومنین سے رشتہ کیا ہے. دیکھیں انہی کے نقوش قدم ہے کہ جن پہ چلتے ہوئے ہم منزل کمال تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارا تعلق کیا ہے؟ مولائے کائنات سے چاہنے والوں کے جو رشتے ہیں وہ 3 رشتے ہیں. علی کے جو بندوں سے تعلقات ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. نمبر 1، علی خلیفۃ المسلمین ہے. یہ دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے کہ اسلام کے دائرے میں ہر مسلمان، ہر کلمہ گو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اس تعلق پر ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی خلیفۃ المسلمین ہے. یہ ہے پہلا تعلق. ایک دوسرا تعلق ہے علی امیر المومنین ہے. پہلا دائرہ بہت وسیع تھا، خلیفۃ المسلمین ماننے والے بہت تھے، مگر دوسرا دائرہ ذرا تنگ ہو گیا، علی امیر المومنین ہے. اور تیسرا دائرہ اور تنگ ہے، علی امام المتقین ہے. غیر متقی سے علی کا کوئی تعلق نہیں ہے، متقین کے امام کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد. دیکھو میرے مولا نے سر پہ کھائی ہے جلبت، دیکھو میرے مولا سر پہ کھائی ہے جلبت، پھر بھی ظالم کو پھلایا. یہ زندہ تعلق جب پیدا ہو جائے، یہ زندہ تعلق کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا تھا؟ بہت توجہ کیجئے گا، یہ زندہ تعلق کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا تھا؟ اب ذرا تاریخ میں اگر پلٹ کے جائیں، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی؟ ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اپنا کلیجہ نکال کے منبر پہ رکھ دیا، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس لیے گزر رہا ہو کہ بندوں کو کمال تک پہنچا دے. پھر اسے چاہنے والے ملے تو ایسے چاہنے والے کہ جو راہ حق و صداقت میں، راہ عشق و وفا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے نظر آئے کہ آقا ہم سے حق نہ ادا ہوا. حاکم شام کے دربار میں عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوئے تھے اور حاکم سوال کر رہا تھا، ایک بیٹا تمہارا جمل میں شہید ہو گیا، دوسرا صفین میں شہید ہو گیا، تمہارے 2 بیٹے مارے گئے، تمہاری آنکھیں شہید ہو گئیں، کیا ملا تمہیں؟ تمہیں آخر کیا ملا؟ اور دیکھو علی نے، مولا علی کے چاہنے والے ہو، لیکن علی نے حق نہیں ادا کیا، اس لیے کہ تمہارے دونوں بیٹے شہید ہو گئے، علی کے دونوں بیٹے زندہ رہے. لہذا یہ ہے چاہت. میں ایک مرتبہ پلٹ کے کہا خاموش ہو جا. حقیقت یہ ہے کہ میں نے حق نہیں ادا کیا کہ میرا مولا مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا اور میں زندہ تیرے سامنے کھڑا ہوا. چاہنے والے تو چاہنے والے ہیں تو ایسے کہ تاریخ ان کا جواب نہیں لا سکتی، اور دشمن ہیں تو اتنے بدترین دشمن کہ 100 سال تک نشان قبر بھی مولا کا چھپا کے رکھا گیا کہ کہیں دشمن بے ادبی نہ کرے. آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ آخر ایک ایسی شخصیت جو ہمیشہ ہر ایک کے لیے حاضر ہو، جو ہمیشہ ہر ایک کی خدمت میں موجود ہو، کیوں آخر یہ دوری ہو گئی؟ کیوں آخر یہ عداوت اور دشمنی ہو گئی؟ اب اس میں تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن بس صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا؟ بس تاریخ میں ذرا پلٹ کے دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا. ایسا اس لیے ہوا کہ جب مولا متقیان برسر اقتدار آئے اور چوتھے مرحلے پر لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ آقا ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور مولا کے ہاتھ پہ بیعت کی اور علی نے خطبہ دیا. مولا کے خطبات محفوظ ہیں نہج البلاغہ میں، لہذا ذرا سا وقت نکالیں، مولا سے زندہ تعلق پیدا کریں، سنیں علی کیا کہہ رہے ہیں. نہج البلاغہ آج بھی سماعتوں پہ دستک دے رہی ہے کہ سنو تمہارا مولا بول رہا ہے، علی کیا کہہ رہے ہیں. مگر افسوس کہ ہم اپنے کانوں کو کھولنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے دل کے دروازے کو کھولنے کے لیے تیار نہیں. آہیں ہیں
سسکیاں ہیں، شکوے ہیں جو موجود ہیں۔ راوی کہتا ہے ایک دن اس شان سے مولا منبر پہ آئے کہ ہاتھ میں قرآن تھا، اور خطبے کا آغاز اس طرح کیا کہ قرآن سر پہ رکھا ہوا تھا، ہوا تیز چل رہی تھی، قرآن کے اوراق کہتا ہے کہ پھڑ پھڑا رہے تھے، اور مولا خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ یہاں سے شروع کیا بعد حمد پروردگار کے کہ کتاب خدا گواہ رہنا، تو نے جو حق مجھے دیا تھا وہ حق مسلمانوں نے ادا نہیں کیا، انہوں نے حق نہیں ادا کیا، حق نہیں ادا کیا۔ اور اس کے بعد شکوے کیے۔ کیا شکوے؟ جگہ جگہ شکوے موجود ہیں۔ افسوس، میرا نام ان کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے جن کے پاس فضیلت کا کوئی خانہ نہیں ہے، پہلا شکوہ۔ پھر دوسرے میں بات اور کھول دی، افسوس کہ میرا نام جگر خارا کے فرزند کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا شکوہ عجیب تھا، کہ میں بولتا ہوں تو کہتے ہو علی ملک کا حریص ہے، علی کو حکومت کی چاہت ہے، اور میں چپ رہتا ہوں تو کہتے ہو علی موت سے ڈر گیا، موت سے ڈر گیا۔ جو اس کا جواب دیا ہے لکھ لیجئے صحیفہ دل پر مولا کے اس جواب کو، کہ سنو، ابو طالب کے فرزند کے لیے یہ کہتے ہو کہ موت سے ڈر گیا، علی تو موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہوتا، اور میرے لیے یہ کہتے ہو علی ملک کا حریص ہے، علی کو دنیا کی چاہت ہے، علی کو حکومت کی چاہت ہے۔ تمہاری دنیا کی قیمت علی کی نگاہ میں بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کم تر ہے۔ یہ ہے تمہاری دنیا، اس کے لیے کہتے ہو کہ یہ شکوے ہیں۔ عجب عالم ہے تمہارا۔ تمہاری مثال اس بوسیدہ لباس جیسی ہے جسے ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے ادھڑ جاتا ہے۔ میں تمہیں آواز دیتا ہوں، میں تمہیں پکارتا ہوں، مگر تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ یہ شکوے ہیں۔ تو یہ شکوہ کیوں کرنا پڑا؟ زندہ تعلق کیوں نہیں پیدا ہو پایا؟ بھئی اس پر گفتگو ختم ہے۔ کیوں نہیں ہو پایا؟ مولا نے جو پہلا خطبہ دیا اسی خطبے کے اندر اس بات کو واضح کر دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری قیادت کروں، مگر تم اتنی بڑی تعداد میں میرے گھر پہ آئے اور ایسا تم نے ہجوم کیا کہ میرا لباس پھٹ گیا، حسن و حسین زخمی ہو گئے، میں نے اپنی مٹھیوں کو بند کر رکھا تھا مگر تم نے ان مٹھیوں کو کھولا، میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اگر اللہ کا علماء سے یہ عہد نہ ہوتا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، کب؟ جب ظالم کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور مظلوم بھوک سے تڑپ رہا ہو، اس وقت وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر یہ علماء کا اللہ سے عہد نہ ہوتا تو میں ہرگز تمہاری قیادت نہ کرتا اور تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا۔ لیکن اب جب تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو میں تمہیں کتاب و سنت پہ چلا کے رہوں گا، اور اگر کسی کے پاس مظلوم کا ایک پیسہ بھی ہوگا تو میں ظالم سے وہ حق لے کے مظلوم تک پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں ایسے کھینچوں گا حق کی طرف کہ جیسے سرکش اونٹ کو نکیل ڈال کے کھینچا جاتا ہے۔ اس خطبے سے بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ بس آخری بات دیکھیے، بات کیا ہے؟ میں نے کیا عرض کیا؟ ثم الیہ ترجعون، پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں ہوتی کہ پلٹ کے بارگاہ میں جانا ہے، کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں اختلاف ہوا؟ اس خطبے کے بعد کسی نے حاکم شام کو ایک خط لکھا، خط پڑھ لیجئے گا، میرے پاس موقع نہیں ہے، ایک جملہ اس کا سنا دیتا ہوں۔ کہا آج جو علی نے خطبہ لکھ دیا ہے اس سے میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے جو میں تجھ کو بتا رہا ہوں، کہ یاد رکھ علی تجھ سے مظلوموں کا حق ایسے لے کے رہیں گے کہ جیسے لکڑی سے چھلکا اتار لیا جاتا ہے۔ علی تجھے بیٹھنے نہیں دیں گے خاموشی سے۔ یہ پیغام پہنچا، یہ باتیں آئیں۔ اب کیا ہو؟ اب جمع ہو کے لوگ آئے۔ بس دو منظر دکھا رہا ہوں اور اجازت۔
صرف 2 منظر. ایک مرتبہ خطبہ دیا, دوسری مرتبہ خطبہ دیا, تیسری مرتبہ یہی گفتگو بار بار دہرا رہے ہیں مولا. اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب تقسیم کا وقت آیا کہ بیت المال کیسے تقسیم کیا جائے. بہت پیچھے جانے کا وقت نہیں ہے, صرف ایک اشارہ تقسیم کیسے ہو رہا تھا اب تک. دیکھیے اسلام نے سب کو برابری کا درجہ دیا. تمہارے نزدیک زبان, علاقہ, رنگ, نسل یہ سب معیار ہے بلندی کا, برتری کا, مگر اللہ کے نزدیک بس ایک معیار ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تقوی میں زیادہ ہے بس وہی بزرگ ہے, ورنہ سب بنی آدم ہے, سب کا حق ایک ہے. اسلام کے اندر سب کو برابر کا حق ملے گا. لیکن تقسیم کیسے ہو رہا تھا بیت المال اب تک کا, یہ بدر کے سپاہی ہیں, اس وقت ایمان لائے تھے, لہذا ان کو 5000 ملیں گے. یہ احد والے ہیں, ان کے بعد ایمان لائے, ان کو 4000 ملیں گے. یہ خندق والے ہیں, ان کو 3000 ملیں گے. اور یہ عام مسلمان ہے, اس کو 300 ملیں گے. 5000, 4000, 3000, اور یہ عالم تھا. آپ غور کریں, یہ عالم تھا کہ یہ رسول کی بیویاں ہیں, ازواج ہیں, ان کو 10,000 ملے گا, مگر ایک زوجہ کا اونچا مرتبہ ہے, ان کو 12,000 ملیں گے. یہ تفریق تھی مردوں اور عورتوں میں, یہ تخریف تھی جو کر دی گئی تھی, جس کا نتیجہ آپ کے سامنے کہ کیا تھا کہ طبقے بن گئے. یہ بڑے درجے والے ہیں, یہ چھوٹے درجے, یہ 5,000 والے ہیں. 5,000 والا کیسے چلے گا معاشرے میں 300 والے کے مقابلے پر؟ 4,000 والا کیسے چلے گا؟ اب جب مولا نے بیت المال تقسیم کیا, کا جو آقا کو ملے گا وہی غلام کو ملے گا, جو مالکہ کو ملے گا وہی کنیز کو ملے گا, جو بدر والے کو ملے گا وہی کل ایمان لانے والے کو ملے گا. یہ تمہاری بنائی ہوئی تقسیم ہے, لہذا یہ مانی نہیں جائے گی, سب کو برابر ملے گا. اب جب سب کو برابر تقسیم ہوا, چیمی گوئیاں شروع ہوئیں, لوگ جمع ہوئے. ایک دن 2 لوگ مولا سے ملنے کے لیے آئے, اس منظر پہ گفتگو ختم, اور آ کے کہنے لگے یا علی یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غیر قریشی کو قریشی کا برابر دے دیا. قریشی تو رسول اللہ کے خاندان والے ہیں, ان کا درجہ تو زیادہ ہے, رسول اللہ سے رشتہ داری ہے, قربت ہے پیغمبر سے. اور آپ نے بدر اور احد والوں کے برابر عام مسلمانوں کو دے دیا, جو ابھی ہفتے بھر پہلے ایمان لائے, جو 15 دن پہلے ایمان لایا. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ پرانے ایمان لانے والے ہیں, ان کا زیادہ, ان کی خدمت زیادہ ہے, ان کی خدمت زیادہ ہے, لہٰذا ان کو زیادہ ملے. بس میری گفتگو کمال پہ آ گئی, آخری مرحلہ, اور اس جملے پر سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ مولا نے جو جواب دیا, کہا ان کی خدمت زیادہ ہے, لہٰذا ان کو خدمت کی وجہ سے زیادہ ملے. قریشیوں کی قربت زیادہ ہے, لہذا قربت کی وجہ سے زیادہ ملے. لہذا جیسے چلتا چلا آ رہا تھا ویسے ہی رہنے دیجئے, رحمت کے رخ پہ جلال آیا. ایک مرتبہ قہر آلود نگاہوں سے مولا نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا کیا کہتے ہو؟ اس کی خدمت زیادہ ہے اور اس کا تعلق رشتہ داری زیادہ ہے. کیا قربت کی بنیاد پہ انہیں زیادہ دے دوں, خدمت کی بنیاد پہ انہیں زیادہ دے دوں؟ اور اب جو جملہ مولا نے کہا, اس فلک نیلگوں کے نیچے علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ یہ جملہ کہہ سکیں. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ تم ان کی قربت کی بات کرتے ہو, ان کی خدمت کی بات کرتے ہو, بتاؤ کیا ان کی قربت مجھ سے زیادہ ہے؟ کیا تاریخ میں کوئی علی سے زیادہ بھی رسول کا قریبی ہے اور علی سے زیادہ بھی کسی کی اسلام میں خدمت ہے؟ مگر جب بیت المال بٹے گا تو جتنا قمبر کو ملے گا اتنا ہی علی کو بھی ملے گا.
تو اصل مسئلہ تھا مال کا مسئلہ کہ ہمیں مال لینے سے علی نہ روکے. یا علی چلیے آگے آپ جیسا چاہے کر لیجئے گا، لیکن اب تک جو لے چکا اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے. کا یاد رکھو اگر اس مال سے، پہلے تو ایک جملہ کہا کہ سنو اگر یہ میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں اسی طرح مسلمانوں میں تقسیم کرتا، اور یہ مال تو مال اللہ ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے، یہ کیسے؟ اب زندہ تعلق کب پیدا ہوگا؟ بس آخری بات جھگڑا کس بات کا تھا؟ مولا کہہ رہے تھے مظلوم کا جو حق لے رکھا ہے پہلے وہ دو تب میرے پاس آؤ. یہ کہہ رہے تھے یا علی ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں دسترخوان کی لذتیں ہیں، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے مگر مال واپس نہیں کریں گے. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اب جو اپنے سگے بھائی کا حق مارے ہوئے بیٹھا ہے کیا وہ علی سے زندہ تعلق پیدا کر سکتا ہے؟ کیا جس نے اپنے پڑوسی کا حق نہیں ادا کیا وہ مولا سے زندہ تعلق پیدا کر سکتا ہے؟ عزیزو بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کو اس پوری تقریر کا ماحصل سمجھ کے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا. ربط مصائب کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ جملہ یاد رکھیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے بڑے مقدس لباس پہن کے دن بھر لوگوں کی زندگیاں جہنم بنائے رکھتے ہیں، دن بھر لوگوں کی زندگی جہنم بنا کے رات کی تنہائی میں مصلی بچھا کے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پالنے والے مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کی زندگی جہنم بنا کے جنت کی دعا کرنے سے جنت نہیں ملے گی. آپ لوگوں کی زندگی جنت بنا دیجئے، اللہ یہاں بھی آپ کو جنت دے دے گا، آخرت میں بھی جنت عطا کر دے گا. علی کے راستے پر آ جائیں. رسول اللہ کے دشمنوں پر ہم لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے توہین کر دی، اس نے خاکہ بنا دیا، توہین آمیز خاکے بنا دیے، کارٹون بنا دیے. میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، کس میں جرت ہے جو رسول اعظم کی توہین کر سکے؟ ارے اس ہستی کا کوئی توہین آمیز خاکہ کیا بنائے گا جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا؟ توہین رسالت وہ نہیں کر رہے، ان کی توہین نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے سامنے آ کے بھی غلاظت ڈالتے تھے، کانٹے پہ چلاتے تھے، کیا کیا نہیں تھا جو پیغمبر کے لیے کیا. تو ان کی توہین کا بعد میں دیکھا جائے گا، اس کا سوال بعد میں. اصل توہین رسالت وہ کرتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھ کے ابو لہب کے راستے پہ چل رہا ہے، جو پیغمبر کی نعت پر جھومتا ہے. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے جس پہ گفتگو ختم ہے، 3-4 منٹ مسائی. اکبر کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں، آج بھی مسلمان کا یہی حال ہے بیچارے، ہر جگہ اس کا خون بہہ رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کہتا ہوں کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم آتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، خود دیکھ کہ تو نے کتنا حق ادا کیا. واقعاً آسان مرحلے نہ تھے. حق ادا کرنے والے تو وہ تھے جو سب کچھ قربان کر کے بھی کہہ رہے تھے. میر انیس نے نقشہ کھینچا ہے، بھانجوں بھتیجوں کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے، میدان میں آقا تنہا کھڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، کپڑوں پہ علی اکبر کا خون تھا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیے کہہ رہے تھے تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشیں کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی. یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں جو چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں.
لیکن کیا تیرا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ اے معبود، میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ میرا برابر کا بھائی تھا جو کمر کی طاقت لے کے چلا گیا، یہ میرا جوان بیٹا تھا جس نے آنکھوں کی بینائی لے لی، یہ میرا بھتیجا ہے جس کی لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، مگر یہ سب قربان کر کے بھی میں نے حق نہیں ادا کیا۔ ہاں معبود، اب تیری بارگاہ میں اپنے 6 مہینے والے کو لے کے حاضر ہو رہا ہوں، اب تیری بارگاہ میں اپنے دل کے ٹکڑے کو۔ عزیزو، بڑا مشکل ہے، ذرا تصور کیجئے گا، ایک چھوٹا بچہ، ایک نفسیاتی بات کرنا چاہتا ہوں اور بس گفتگو ختم ہے۔ گود کے بچے کے، شیرخوار بچے کے اگر چوٹ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر چوٹ لگ جائے تو سب سے پہلے ماں یا باپ اسے اپنے سینے سے لگا لیتے، ایسا تیر لگا علی اصغر کے، امام کہتے ہیں 5ویں امام کا جملہ ہے کہ ایسا تیر تھا کہ جس نے اصغر کو ذبح کر دیا۔ کیسے ذبح کیا؟ من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا۔ آسان مرحلہ نہیں تھا، اور کیا کیفیت۔ ایک سوال آپ سے کروں، مجھے ایک بات بتائیے، ایک غیرت دار انسان کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ ایک غیرت دار انسان کے لیے جان دینا آسان ہے، ایک غیرت دار انسان کے لیے دولت قربان کرنا، مگر مشکل کام کیا ہے؟ ایک غیرت دار انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے کسی کمظرف کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی کمظرف کے آگے کوئی سوال کرنا۔ اب سمجھیں، غیرت ہاشمی کا امین ہے جو اشقیاء کے سامنے کھڑا ہوا اپنے بچے کے لیے چند قطرے پانی کا سوال کر رہا ہے۔ ارے تمہارے بھی تو بچے ہیں، بتاؤ میرے اصغر نے کیا خطا کی ہے؟ اچھا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے پانی لے کے میں پی لوں گا تو لو، میں جلتی ہوئی ریت پہ اپنے بچے کو لٹائے دیتا ہوں۔ اصغر تڑپنے لگے، فوج میں کوہرام بپا ہوا، ہاں ہم حسین کے بچے کو ضرور پانی پلائیں گے۔ عزیزو، بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑی عظیم شہادت ہے جناب علی اصغر کی شہادت۔ سنیے گا، 6 امام سے روایت ہے جس پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ رجت کے واقعات میں یہ واقعہ امام کے حوالے سے شیخ عباس قمی نے لکھا کہ رسول اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا اور اس وقت آنے والے اپنی سنوائی لے کے آئیں گے، فریاد لے کے آئیں گے کہ اچانک آواز آئے گی، سب ہٹ جاؤ، ایک بی بی اپنی فریاد لے کے آ رہی ہے، ایک بی بی اپنی فریاد لے کے آ رہی ہے، سب ہٹ جائیں گے تو ایک بی بی اس عالم میں داخل ہوں گی کہ ان کی آغوش میں ایک بچہ ہوگا، ان کی آغوش میں ایک بچہ ہوگا، آگے آواز دیں گی، یا رسول اللہ، خدیجہ کا سلام، یا رسول اللہ، میں نے اپنا سب کچھ اس امت پہ قربان کر دیا، مگر ذرا دیکھیے تو صحیح اس امت نے میری فاطمہ کے ساتھ کیا کیا۔ رسول اللہ سوال کریں گے ہمیں بتانے کے لیے، اے خدیجہ، یہ تمہاری آغوش میں کس بچے کا جنازہ ہے؟ یا رسول اللہ، یہ میری فاطمہ کا محسن ہے، میں اپنے محسن کی فریاد لے کے آئی ہوں۔ بس جیسے ہی بی بی یہ کہیں گی، زار و قطار پیغمبر روئیں گے اور اس کے بعد کہیں گے، خدیجہ اگر یہ محسن ہے تو فاطمہ خود کیوں نہیں لے کے آئی؟ فاطمہ خود کیوں نہیں لائی؟ جناب خدیجہ رونے لگیں گی، یا رسول اللہ، فاطمہ کی آغوش بھی خالی نہیں، فاطمہ کی آغوش میں
ایک 6 مہینے والا کون؟ رباب کے دل کا ٹکڑا۔ اللہ اللہ، ارے ایک تیر، یہ کیسا تیر تھا کہ جس نے اصغر کے گلے کو چھید ڈالا۔ ابھی گہوارہ آپ کے سامنے آئے گا، دعائیں کر لیجئے گا، اس لیے کہ باب الحوائج کے مصائب ہیں، شہید کی بارگاہ ہے، باب الحوائج کا ذکر ہے، گہوارے کے توسل سے مانگ لیجئے گا، علی اصغر کا توسل سے مانگ لیجئے گا۔ آخری جملے عزیزو سنیں گے۔ ایک تیر تھا جس نے کس کس کو زخمی کیا، اور کیا عالم ہوا؟ عالم یہ ہوا کہ ادھر تیر لگا، ادھر حسین نے بچے کو سینے سے لگایا اور لے کے چلے۔ ارے دل چاہتا ہے ماں آخری دیدار کر لے، خیال آتا ہے کہ رباب برداشت نہ کر سکے گی، کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آخری منظر، اس کے بعد ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، 6 مہینے والے کو لٹایا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، اتنا بتائیے، جب جنازہ قبر میں اتار دیا جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تختے رکھتے ہیں۔ یہ تختے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ مٹی براہ راست جسم پہ نہ پڑے۔ اصغر کو تو قبر میں لٹا دیا، مگر جب کربلا کی خاک کو دیکھا، جلتی ہوئی ریت، گلابی رخسار، اے میرے لال معاف کر دینا، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے۔ اے اصغر، تیرا بابا وہ گہوارہ آیا، استقبال کیجئے، جناب رباب کو پرسا دیجئے۔ اے بی بی، آپ کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ واسغرا حسینہ واسغرا 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 ومعصومہ واسغرا 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 حسینہ واسغرا 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 رکھتی ہے اٹھاتی ہے جھولا لیا سے گر کا ماں خالی جھولاتی ہے جھولا لیا سے گر کا ماں خالی جھولاتی ہے جھولا
عاشقوں کے روانے جا تھمتے نہیں پیروں عاشقوں کے روانے جا تھمتے نہیں پیروں عاشقوں کے روانے جا تھمتے نہیں پیروں عاشقوں کے روانے جا ماں دھیان میں لاتے ہیں جلال اصغر کا ماں خالی جھلاتی ہے جلال اصغر کا ماں خالی جھلاتی ہے جلال اصغر کا ایک طرف قیامت ہے ایک امام تھا جنگل میں ایک طرف قیامت ہے ایک امام تھا جنگل میں ایک طرف قیامت ہے ایک امام تھا جنگل میں ایک طرف قیامت ہے ایک امام تھا جنگل میں رکھتی ہے اٹھاتے ہیں جلال اصغر کا ماں خالی جھلاتی ہے اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میں تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میری جان جا رہی ہے اور یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلو اور بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل اور بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے ارے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینوں رو رو
چومتی ہے اور تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے اور تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں ارے کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جا تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، کس طرح میرے بیٹا چہرہ میں یہ چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جا ہوں، آ جاؤ چاند تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری، اب نیند آتی ہوگی پھر گود میں لٹا کر ناد علی سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں، صبح تلیا صبح تلیا صبح
आगे अंदर जाओ। तो ले जाएंगे शायद अंदर गेट के बराबर मौलाना गेट की तरफ जाएंगे या घर जाएंगे? गेट के बराबर जनाब। दो मर्जी से दर्शन ठीक है। मौलाना आ रहे मौलाना आ रहे निकाल देंगे 100 साल पुरानी मौलाना कौन से वकाल जबाज साहब? क्यों मौलाना आ गए जनाब? आ गए। हाँ हाँ हजरात ये ऐलान सुन ले अभी, यानी कुछ ही देर में जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमा रहे हैं आफ्ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम